وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انه لقول فصل وما هو بالهذل، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں سورہ الطارق آیت نمبر 13 اور 14 میں بات ارشاد فرمائی ہے، انہ لقول فصل وما هو بالهذل، بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈسائسو ورڈ ہے، اور کوئی فضول بیکار شے نہیں ہے۔ یہ آیات بڑی عجیب ہیں لیکن رب کائنات کے کلام میں کہ یہ قرآن ڈسائسو ورڈ ہے، اس کو لائٹ نہ لینا، اور فرمایا یہ کوئی فضول یا بیکار شے نہیں ہے۔ یہ قرآن ہر انسان کے لیے، امتوں کے لیے اور اقوام عالم کے لیے فیصلہ کن ہے۔ یہ اللہ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے، ہدایت اور کامیابی اب اسی کے ذریعے سے ملے گی۔ آئیے ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ امت مسلمہ کے لیے کس طرح یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلم شریف کی روایت میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، بے شک اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرمائے گا۔ گویا دنیا میں ہمارے عروج و زوال کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بنیاد قرار دیا کہ اس کو تھامو گے تو اللہ دنیا میں عروج دے گا، اور اس کو فراموش کرو گے، ترک کر دو گے تو اللہ دنیا میں ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ دنیا کا معاملہ کہ یہاں کا عروج و زوال بھی اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف ہی کی روایت ہے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ یعنی آج اس کو پڑھو گے، اسے سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا۔ لیکن آج اگر اسے فراموش کر دو گے، اس کو بھلا دو گے، اس کو اگنور کر دو گے تو قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ تو گویا دنیا میں ہمارا عروج و زوال اور آخرت میں ہماری کامیابی یا ناکامی اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، انہ لقول فصل وما هو بالهذل، بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی فضول اور بیکار شے نہیں۔ اس کو تو اللہ نے اپنی عظمت کے طفیل میں ہمیں عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم سکھایا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا آیت 58 میں، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کا یہ کلام، اللہ کی یہ آخری کتاب ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ اب اس حوالے سے دو ہی طرز عمل ہو سکتے ہیں۔ ایک طرز عمل یہ کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے عام کرنا چاہیے۔ یہ بڑا مبارک طرز عمل ہے، اللہ اس طرز عمل کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا طرز عمل بڑا ہی برا ہے، اس کا انجام بڑا ہی افسوسناک اور المناک ہے کہ بندے کے پاس اللہ کی اس عظیم نعمت کے لیے وقت نہ ہو، اس کے سمجھنے کے لیے وقت نہ ہو، اس کی تلاوت کے لیے وقت نہ ہو، اس پر عمل کرنے پر وہ آمادہ نہ ہو، اس کی تعلیم کو عام کرنے کی وہ کوشش نہ کرے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بڑا افسوسناک اور
المناک طرز عمل ہوگا۔ اب آئیے ان دونوں قسم کے طرز عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا طرز عمل، قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن اللہ کی سب سے بڑی عطا کردہ دولت ہے، اس کے لیے وقت لگانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی باقاعدہ سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے عام کرنا چاہیے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، جیسے کہ عرض کیا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کا یہ کلام ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، دو افراد ہیں صرف جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے حسد، وہ حرام ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر انسان جلنا شروع کر دے، کرنا شروع کر دے، یہ حرام ہے۔ ایک ہے رشک، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی بہت عمدہ ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو افراد قابل رشک ہیں، نمبر ایک جسے اللہ نے دنیا میں دولت دی ہو اور دن رات وہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتا ہو، اور نمبر دو وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہو اور دن رات وہ اس کے سیکھنے سکھانے میں لگا ہو، اس کو عام کرنے میں لگا ہو۔ اللہ میں اس طرز عمل کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا طرز عمل، مبارک طرز عمل، بہت عمدہ طرز عمل، اللہ کو بھی پسند، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا طرز عمل انتہائی افسوسناک، اس کا انجام انتہائی المناک ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ قرآن کو فراموش کر دیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، قرآن سے تعلق قائم نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے خلاف قیامت کے دن اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیں گے۔ قرآن نے کہا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126 میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، جو میرے اس ذکر اس قرآن سے منہ موڑ لے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا دنیا میں۔ اللہ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا کھڑا کروں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا، میں تو خوب دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس میری آیات آیا کرتی تھیں، تجھے میرا قرآن سنایا جاتا تھا، تیرے سامنے میرا قرآن پیش کیا جاتا تھا، تو نے اسے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تجھے بھی میری رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ قرآن کو ترک کر دینے والے، اس کو فراموش کر دینے والے، ان کے خلاف اللہ اس طرح ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ قرآن خود کھڑا ہو جائے گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس قرآن کو نظر انداز کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ جن کے خلاف قرآن شکایت کرے گا، بتائیے کون انہیں اللہ کے عذاب سے پھر بچا سکے گا؟ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تو اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت پیش کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں الفاظ، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا، بیکار شے جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت پیش کریں تو کیا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکے گا؟ آج تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں،
لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں تو کیا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکے گا؟ یہ ہے دوسرے طرز عمل کا انجام کہ جن کے پاس قرآن کے لیے وقت نہ ہو وہ قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کی تلاوت کی کوشش نہ کریں، اس پر عمل کی کوشش نہ کریں، اسے عام کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی ایسے لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ کی اس کتاب کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، ہم اس کی باقاعدہ تلاوت کریں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم معلوم کریں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اس قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم معلوم کریں اس قرآن کے فہم کے حوالے سے، اس کے مطالعے کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے ضمن میں کن باطنی آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ آداب کے جس کا تعلق ہمارے دل اور ہمارے باطن سے ہے۔ آئیے ان آداب کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلا ادب، نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو عمل کر رہے ہیں قرآن سمجھنے کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کلام ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ دوسرا ادب باطنی آداب میں سے وہ شکر ہے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے مزید نعمت میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس پر شکر کہ اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ تیسرا ادب وہ یہ ہے، اس کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے یاد رہے اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کی عظمت کا بھی احساس دل میں ہو، اور اس اللہ کی اس کتاب کی عظمت کا احساس بھی دل میں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ جو خالق کائنات، جو مالک کائنات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کی عظمت کا احساس پیش نظر رہنا چاہیے، اس کی کتاب کی عظمت کا استحضار رہنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو تیسرا ادب یہ ہے باطنی آداب میں سے کہ اللہ کی عظمت بھی دلوں میں ہو اور اللہ کے کلام کی عظمت بھی دل میں ہونی چاہیے۔ چوتھا ادب وہ یہ کہ ہمارا مقصد بالکل واضح ہو۔ مقصد ہے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، ہدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، تمام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت۔ ہدی للناس، سورۃ البقرہ آیت 185، تمام انسانیت کے لیے ہدایت۔ تو مقصد ہو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا، نہ کہ یہ کہ میرے پاس علم آ جائے اور میں لوگوں کے سامنے دلیل سے بات کر سکوں، میں اپنے علم کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکوں، نہیں، بلکہ مقصد ہو ہدایت کا حصول۔ پانچواں ادب، جب یہ کام کرنے چلے ہیں، اتنے عظیم کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اتنی عظیم کتاب کا مطالعہ کرنے چلے ہیں جس کے علم و حکمت کے موتی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات یعنی اس کے نئے نئے پہلو، علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو قیامت تک اس کے علم و حکمت کے موتی سامنے آتے رہیں گے۔ جب اتنے بڑے عظیم کلام کی طرف چلے ہیں تو بھروسہ اپنی عقل پر نہ ہو، اپنے فہم پر نہ ہو، اپنی صلاحیتوں پر نہ ہو، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہو، اللہ پر ہو کہ وہی اس راستے میں ہمارا پشت پناہ ہے، وہی ہمیں آسانی فراہم کرے گا، وہی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ چھٹا ادب وہ یہ ہے
کہ بندہ عاجزی انکساری اختیار کرے، کوئی تکبر اور تعصب نہ ہو۔ میرے رب کا کلام ہے وہ برحق ہے، رب کی ذات برحق، رب کا کلام برحق، میری عقل چھوٹی ہے، میرا فہم کمزور ہے، یہ عاجزی اگر ہو، یہ انکساری اگر ہو تو ہدایت ملتی ہے قرآن سے، ورنہ تکبر یہ شیطان کا طرز عمل، اور جو تکبر میں آ جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو تکبر سے بچنا، ہر قسم کے تعصب سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ پہلے سے کوئی رائے ذہن میں قائم کر لے انسان اور قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کر لے، نہ ایسا نہ ہو، بلکہ کوشش ہو جیسے جیسے کلام کہتا جائے مانے، سمجھے اور عمل کرے اس پر۔ تو تکبر سے بچنا، تعصب سے بچنا اور تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ چھٹا ادب ہے قرآن کے فہم کے اعتبار سے۔ ساتواں ادب تسلیم و رضا کی کیفیت، قبولیت کی روش، جو آ رہا ہے رب کی طرف سے حق ہے، سراسر ہدایت کے لیے ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، سراسر خیر ہے۔ اس روش کے ساتھ، اس جھکاؤ اور قبولیت کی کیفیت کے ساتھ جب بندہ قرآن کھولتا ہے تو یہ قرآن ایمان بھی دیتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اہل ایمان کے سامنے، یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو یہ جھکاؤ کی کیفیت، یہ قبولیت کی روش اگر ہو تو ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ہدایت بھی قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے۔ آٹھواں ادب ہدایت کی طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، ڈیسپریٹ ہونا چاہیے بندے کو کہ میں تو گمراہ ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو بے بس ہوں، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے تاریکی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آ، اے اللہ تو مجھے طاقت عطا فرما دے، اے اللہ تو مجھے راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس تڑپ کے ساتھ دعا، اس توجہ کے ساتھ دعا، اے اللہ ہم محتاج ہیں، تو عطا فرمانے والا ہے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں تھام لے، ہمیں راستہ سجھا دے، سکھا دے، سمجھا دے، چلا دے اس پر۔ یہ ہے ہدایت کی طلب اور تڑپ، اس پر ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گویا چلاتا ہے۔ یہ 8 باطنی آداب ہیں۔ نمبر 1 خلوص نیت ہو، نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نمبر 3 اللہ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، نمبر 4 مقصد واضح ہو کہ ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، نمبر 5 اللہ پر توکل ہو، وہ مدد فرمائے گا اس راستے میں انشاءاللہ، نمبر 6 عاجزی اور انکساری ہو اور تکبر اور تعصب سے بندہ بچنے کی کوشش کرے، نمبر 7 تسلیم و رضا کی کیفیت ہو، قبولیت کی اور جھکاؤ کی روش ہو، اور نمبر 8 ہدایت کی طلب اور تڑپ اور لگن ہو، اور دل کی گہرائیوں سے تڑپ کے ساتھ بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ انگلی پکڑ پکڑ کر بندے کو آگے چلائیں گے اور ہدایت پر اس کو آگے بڑھا دیں گے۔ ان باطنی آداب کے بعد اب انشاءاللہ ہم 5 پہلو سمجھیں گے فہم قرآن کے۔ فہم قرآن کے درجات کیا ہیں، اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، انشاءاللہ 5 اعتبارات سے بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا پہلو جو فہم قرآن کے حوالے سے سامنے رہنا چاہیے وہ ہے تاویل خاص اور تاویل عام۔ تاویل تفسیر کرنا، اخذ کرنا، کسی بات کو سمجھ لینا قرآن کی کسی آیت سے، یہ تاویل ہے۔ ایک ہے تاویل خاص، یعنی کوئی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، کیا سوال ہوا تھا جس کا جواب اس آیت میں یا چند آیات میں دیا گیا، اسے عام طور پر شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو شان نزول کے اعتبار سے ایک یا چند آیات کی تاویل خاص ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو ہے تاویل عام۔ اب اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا، اب ان آیات سے کیا بات انفر کی جائے گی، اخذ کی جائے گی، آج کے دور میں جو مسائل پیدا ہوئے ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے گا، یہ تاویل عام ہے۔ اس لیے کہ قرآن رہتی دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ کا آخری کلام ہے، اور اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو اب جو بھی دور ہوگا، جو بھی لوگ ہوں گے، جو بھی مسائل جنم لیں گے، اس کا حل قرآن سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔
قرآن نے ہمیں کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تمہارے حالات کا بیان ہے، تمہارے مسائل کا حل ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ ہے تعویل عام۔ تو قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے جہاں شان نزول کے حوالے سے آیات کے پس منظر کو سمجھا جاتا ہے اسے تعویل خاص کہتے ہیں، وہیں دور حاضر میں جو بھی نئے مسائل پیدا ہوں، جو بھی علم و حکمت کے نئے موتی سامنے آ رہے ہوں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے تعویل عام کی جائے گی، اور قرآن کو اس دور کے حوالے سے بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرنا یہ تعویل عام کہلاتا ہے۔ فہم قرآن کے ضمن میں جو دوسری بات اب اگلی ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ یہ اصطلاحات، یہ ٹرمنالوجیز قرآن نے استعمال فرمائی ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا، منہ آیات محکمات، ان میں سے آیات ہیں جو کہ محکمات ہیں، بالکل واضح، بالکل پروفاؤنڈ ہیں، جن کے معنی میں کوئی شبہ نہیں، بالکل واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے، اصل فوکس انہی پر ہونا چاہیے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے معنی میں کچھ شبہ ہے، جو معنی بالکل ابھی واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو ان آیات میں سے متشابہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کوئی فتنہ تلاش کرنا، وابتغاء تأویلی، اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان آیات کی اصل حقیقت معلوم کر لیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم رسوخ رکھنے والے ہیں، پختگی رکھنے والے ہیں، اہل ایمان، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7، جس کے نتیجے میں دو باتیں سامنے آئیں، ایک آیات محکمات قرآن میں، اور ایک ہے آیات متشابہات۔ محکمات محکم، پروفاؤنڈ، جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کی ادائیگی کرو، شراب اس سے بچو، سود کو چھوڑ دو۔ یہ آیات محکمات ہیں، پروفاؤنڈ، جن پہ احکامات دیے گئے اور جن کے معنی بالکل واضح ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ آیات متشابہات ہیں جن کے معنی میں کچھ شبہ ہے، جن کے معنی واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کا عرش قرآن میں بار بار ذکر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی کرسی، آیت الکرسی میں جس کا ذکر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن حکیم میں اللہ کے چہرے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جنت کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، جہنم کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ آیات قرآن میں ہیں، ان کے معنی میں شبہ ہے، ان کے معنی واضح نہیں ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، قرآن نے کہا محکمات ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے، اصل فوکس ان پر ہونا چاہیے، اور متشابہات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن نے کہا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے، جو بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس میں سے تعویل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی تعویل، اس کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جبکہ ایمان والوں کی شان بھی بیان کر دی گئی، وہ کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تمام آیات پر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ محکمات ہو یا متشابہات، لیکن ہمارا فوکس، توجہ کا مرکز وہ آیات محکمات ہونی چاہیے جن میں احکامات ہیں اور واضح باتیں ہیں، اور متشابہات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ گمراہی اسی وقت آتی ہے جب احکامات پر لوگ عمل نہیں کرتے، اس پر فوکس نہیں کرتے
اور جو باتیں کچھ غیر واضح ہیں اللہ نے نہیں بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس پر زیادہ فوکس کرتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ فہم قرآن کے ضمن میں اب دوسرا پہلو ہم نے سمجھا، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ اب اس ضمن میں تیسری بات، اور وہ ہے قرآن حکیم میں عقائد یعنی ایمانیات کا بیان بھی، احکامات بھی عطا کیے گئے ہیں، اور قرآن ابد الآباد کے لیے کتاب ہے۔ ہر دور کے جو بھی کرائٹیریاز لوگوں کے ہوں گے، اس کرائٹیریا کے مطابق قرآن الٹیمیٹ میریکل ہے اللہ کا۔ تو قرآن میں کچھ سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے۔ اس حوالے سے جو صحیح تر طرز عمل ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک ایمانیات کی بات ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اس میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی سائنٹیفک ریسرچ آگے کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتی اس میں۔ تو ایمانیات تو وہی ہے جو اللہ کے رسول سے ہمیں ملے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے ہمیں ملے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی طرح احکامات، نماز کا حکم دیا گیا، اب یہ نماز 5 وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لازم تھی، ہم پر بھی آج لازم۔ کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اس میں اضافہ کمی تو نہیں کر سکتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ایمانیات کی بات ہے اور احکامات کی بات ہے، ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا، یعنی دور نبوی میں دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ہمیں کیا تفصیل ملتی ہے۔ دور صحابہ میں دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے ہمیں کیا تشریح اور تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ پہلو بڑا اہم ہے، اسی کے ایمانیات اور احکامات جو دے دیے گئے اس میں کوئی اضافہ نہیں، دین مکمل ہو گیا۔ اس حوالے سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے تفصیلات کے لیے، تشریحات کے لیے، کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہم رہنمائی لیں۔ ہاں، قرآن حکیم نے چلتے چلتے کچھ وہ باتیں بھی بیان کی ہیں جو آج سائنٹیفک فیکٹس کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان پر غور و فکر کرنا منع نہیں ہے۔ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور قرآن نے ان کو بیان بھی کیا ہے تو کو ریلیٹ کرنا کوئی برا نہیں۔ اس حوالے سے جدید سے جدید تحقیق کو ہم دیکھیں گے، اس سے استفادہ بھی کریں گے، اور جہاں تک قرآن حکیم سے وہ بات مطابقت رکھتی ہوگی اس کو بیان بھی کیا جائے گا، تاکہ قرآن کا اعجاز اور قرآن کی حقانیت واضح ہو، اور یہ واضح ہو کہ یہ الٹیمیٹ میریکل ہے۔ اس کے لیے جدید سے جدید تحقیقات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس اعتبار سے ہم نے تیسرا پوائنٹ یہ سمجھا ہے فہم قرآن کے درجات اور پہلوؤں کے حوالے سے، کہ عقائد یعنی ایمانیات اور احکامات کے حوالے سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے، لیکن جہاں تک سائنٹیفک فیکٹس کا بیان ہے اس میں آگے سے آگے جانا چاہیے، اور جدید تحقیقات سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے فہم قرآن کے حوالے سے چوتھے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں، اور وہ ہے تذکر اور تدبر کا پہلو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ صاد آیت نمبر 29 میں یہ بات ارشاد فرمائی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایک مبارک کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو تذکر اور تدبر یہ دو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں۔ تذکر کے معنی ہے قرآن حکیم پر سرسری سا غور و فکر کرنا، اور اس کے سرفیس پر جو بات موجود ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ عام ہے اور ہر انسان کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ قرآن پر تذکر کے اعتبار سے سرسری ہی صحیح غور و فکر کرے، اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، قرآن کی بنیادی ہدایت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے تذکر کے پہلو کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ القمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، ایک ہی بات 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً اس قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمیمبرنس کے لیے، بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے آسان بنا دیا ہے۔
کیا تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ اوپن انویٹیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمام انسانیت کے لیے، میں نے اسے تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی تم میں سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ انویٹیشن اللہ کا تمام انسانیت کے لیے ہے، اور اس پہلو کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے کہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری حیثیت کیا ہے دنیا میں، یہ دنیا کیوں سجائی گئی، اس کا پیدا کرنے والا کون، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری اصل زندگی کیا ہے، اصل زندگی کے نتیجے کیا ہیں، یہاں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ زندگی کے بنیادی سوالات قرآن کی 90% آیات میں بار بار ڈیل کیے گئے ہیں، اور اس پہلو کے اعتبار سے قرآن آسان ترین کتاب ہے، بلکہ اللہ کا اوپن انویٹیشن ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کیا تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہے تذکر، سرسری سا غور و فکر۔ ایک غیر مسلم کے لیے بھی ترجمے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اب جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ماضی قریب میں کرتے رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے پڑھے ہیں، اور اللہ نے اس ترجمے کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں گے تو اللہ ضرور ہمیں بھی ہدایت دے گا، انشاءاللہ ہدایت پر ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ تذکر کا پہلو ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو ہے تدبر۔ یہ نسبتاً مشکل، نسبتاً بہت وسیع اور نسبتاً بہت گہرا طرز عمل ہے، اور بہت گہرا پہلو ہے فہم قرآن کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں کبھی شیکسپیئر پر لاکھوں کتابیں نہیں تو سینکڑوں کتابیں تو لکھی گئی ہوں گی یقیناً۔ اقبال کے اشعار پر بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ جب ان انسانوں کے کلام پر اتنا کچھ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں، تو غور فرمائیے کہ رب کائنات کا کلام، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں، جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات، اس کے علم و حکمت کے نئے نئے پہلو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہر روز اس قرآن کی نئی شان ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی، اور الٹیمیٹلی یہ الٹیمیٹ میریکل کے طور پر سامنے آئے گا تمام انسانوں کے سامنے کہ یہ معجزہ ہے، واحد معجزہ جو زندہ معجزہ ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اب یہ علم و حکمت کے موتی قرآن میں گہرا غور و فکر کر کے حاصل کرنا، جدید مسائل کا حل قرآن سے تلاش کرنا، احکامات کو انفر کرنا، استنباط کرنا، یہ نسبتاً گہرا، نسبتاً مشکل، نسبتاً وسیع کام ہے، جس کے لیے پوری زندگیاں درکار ہوتی ہیں، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کئی علوم بھی حاصل کرنے ہوں گے، عربی زبان کا گہرا ذوق بھی ضروری ہے، اور فقہ پر بھی عبور ہونا چاہیے، نظر ہونی چاہیے، احادیث کے ذخیروں پر بھی نظر ہونی چاہیے، امت کے مفسرین کے کاموں پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ نسبتاً گہرا اور مشکل کام، ہاں جو غور و فکر کرنا چاہیں، جو محنت کرنا چاہیں، جن میں تڑپ اور لگن سچی ہو، تو کچھ نہ کچھ موتی اللہ انہیں بھی انشاءاللہ تعالی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ فہم قرآن کے حوالے سے چوتھا پہلو ہم نے سمجھا ہے تدبر اور تذکر کے اعتبار سے۔ تذکر نسبتاً آسان، ہر انسان کے لیے اللہ کا انویٹیشن ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ تدبر نسبتاً مشکل، گہرا اور وسیع عمل، جس کے لیے اسپیشلائزیشن درکار ہے، زندگیاں درکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تذکر کی اولاً توفیق عطا فرمائے، اور کسی درجے میں تدبر کی طرف بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے فہم قرآن کے حوالے سے پانچواں اور اہم نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑی گہری کتاب، بڑی وسیع کتاب، تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور اللہ کا آخری پیغام۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ترتیب ذہن میں رکھنا اور اسے فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے فہم کے اعتبار سے، قرآن کی تشریح کے پوائنٹ آف ویو سے، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے ایک ترتیب ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ اس طرح ہے کہ قرآن کی تشریح
سب سے پہلے خود قرآن میں تلاش کرنی چاہیے کہ کہیں کسی ایک لفظ یا ایک آیت کے چند الفاظ یا پوری آیت میں جو بات آئی ہے کیا قرآن نے خود اس کے متعلق کہیں کوئی وضاحت فرمائی؟ اگر ہاں تو اس وضاحت کو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے نمبر 1، قرآن کی تفسیر خود قرآن کے ذریعے سے۔ پھر اس میں نمبر 2، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے کہ اس قرآن کی وضاحت کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ قرآن نے کہا سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وعدے کر دیں کہ ان کے لیے اللہ نے کیا نازل فرمایا۔ تو گویا اس قرآن کی وضاحت، اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پھر قرآن نے 4 مرتبہ کہا، سورہ البقرہ آیت 129، سورہ البقرہ آیت 151، سورہ آل عمران آیت 164 اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نمبر 2 ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کی تشریح کو سمجھنے کے لیے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن کے فہم کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معاشرہ وہ تھا کہ جس معاشرے کی ترتیب کے دوران قرآن نازل ہوا، اور یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ جماعت تھی جس کی تربیت فرمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن کی بنیاد پر جو سب سے پہلا معاشرہ قائم ہوا وہ صحابہ کرام کا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے ہی قرآن کا اصل فہم ہمیں مل سکے گا۔ نمبر 4، ہمیں دیکھنا چاہیے تابعین کو۔ صحابہ کے بعد جو دور آتا ہے وہ تابعین کا دور، وہ اہل ایمان جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا حالت ایمان میں اور ان سے فیض حاصل کیا۔ نمبر 5، تابعین کے بعد دور آتا ہے تبع تابعین کا، یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے تابعین کو حالت ایمان میں دیکھا اور ان سے فیض حاصل کیا۔ نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5 صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کو اس لیے بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا ہے جس میں صحابہ تھے، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تبع تابعین۔ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ اس امت کا بہترین دور ہے، اس امت کے بہترین ادوار ہیں۔ ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں قرآن کو کس طرح سمجھا گیا، وہاں سے ہمیں تشریح حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ نمبر 6، قرآن عربی زبان میں ہے، عربی ایک زبان ہے، تو عربی لغت سے بھی استفادہ کیا جائے گا، عربی ڈکشنری کو بھی دیکھا جائے گا کہ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے عربی زبان میں وہ کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ترتیب کے اعتبار سے نمبر 6 پر آ رہا ہے، اس لیے کہ لغت کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کسی لفظ کا کوئی معنی متعین کر دیا ہو، یا قرآن نے کسی لفظ کو کسی خاص مفہوم ہی میں استعمال کیا ہو، صحابہ سے کوئی خاص مفہوم مل جاتا ہو، تابعین اور تبع تابعین سے کوئی خاص مفہوم مل جاتا ہو، تو پھر لغت کی اہمیت کم رہے گی، اور قرآن، سنہ، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ ترتیب اوپر رہے گی۔ ہاں یہاں کچھ بات نہ مل سکے تو عربی لغت کی بھی اہمیت ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور آخری نمبر پر نمبر 7 وہ ہے عقل سلیم۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ یہ کہ انسان اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیتا ہے، ہر شے چاہتا ہے کہ وہ لاجیکلی سمجھ میں آ جائے، حالانکہ اگر ایسا ہوتا کہ ہر شے ہماری عقل میں آ جاتی اور کسی شے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ قرآن نازل نہ فرماتے، اللہ رسولوں کو نہ بھیجتے۔
کتاب نازل نہ فرماتے نہ رسولوں کو بھیجتے، لیکن نہیں، ہماری عقل محدود ہے، تو عقل سلیم کا استعمال جائز ہے، وہ عقل جو سلامت ہو، جو اللہ کی وحی کے تابع رہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تابع رہے، وہ عقل استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے۔ لیکن محض اپنی عقل کو کل سمجھ لینا اور اس کے تحت رکھنا اللہ کے کلام کو، قرآن کو، یہ بہت بڑا فتنہ اس دور کا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ پانچویں بات ہم سمجھ رہے تھے فہم قرآن کے ضمن میں کہ کیا ترتیب پیش نظر رہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے قرآن سے، نمبر 2 سنت، نمبر 3 صحابہ، نمبر 4 تابعین، نمبر 5 تبع تابعین، نمبر 6 عربی لغت، اور نمبر 7 عقل سلیم کا استعمال۔ سب سے آخری بات، قرآن حکیم کے اصل مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، 22.5-23 برس میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہی وہ مدت ہے جس کے دوران ایک جد و جہد جاری تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ جد و جہد اس لیے تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ قرآن نے 3 مرتبہ کہا، سورہ التوبہ آیت نمبر 33، سورہ الفتح آیت نمبر 29، اور سورہ الصف آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس قرآن دے کر، ودین الحق، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ یہ مشن اسٹیٹمنٹ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ 23 برس کی جد و جہد آپ نے فرمائی، اور قرآن بھی انہی 23 برسوں میں نازل ہوا۔ جب جب جو ضرورت پیش آئی، جیسے جیسے کوئی سوال اٹھا، ویسے ویسے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو قرآن کے اصل فہم کے حصول کے لیے اس جد و جہد کو سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ جد و جہد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے غلبے کے لیے برپا فرمائی، جس کے دوران آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، جس کے دوران آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، جس کے دوران آپ پر پتھر بھی برسائے گئے، جس کے دوران آپ کو اور آپ کے صحابہ کو 3 برس تک قید کیا گیا، جس کے دوران طائف کی گلیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، جس کے دوران 259 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، جس کے دوران احد کا میدان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے رنگین ہوا، تب اللہ کا دین غالب ہوا تھا۔ یہ جد و جہد تھی 23 برس کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس جد و جہد کے دوران قرآن نازل ہوا۔ اگر یہ جد و جہد سامنے نہ ہو، بندہ بالفعل اس میں شریک نہ ہو، تو قرآن کے بہت سے مقامات سمجھ میں نہیں آ سکیں گے۔ کہیں قرآن قتال کی بات بھی کرتا ہے، کہیں قرآن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ ایسے کئی مقامات ہیں کہ اگر یہ جد و جہد سامنے نہ ہو، بندہ اس میں شریک نہ ہو، تو قرآن کے بہت سے مقامات سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ ہمیں اس جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی قرآن کا اصل فہم ہمیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ تحریک جو قرآن بندہ مومن میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تحریک انشاءاللہ ہم میں بھی پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، یہ وہ طریقہ اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے قرآن کی ہدایت ہمیں مل سکے گی اور قرآن کا اصل فہم ہمیں مل سکے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔